لائف لرننگز کے پلیٹ فارم پر اب سب کو خوش آمدید۔ دوستو، کیا کبھی رات کے اندھیرے میں کسی پرسکون لمحے میں آپ کے اندر سے ایک آواز آئی ہے؟ ایک ایسی آواز جو آپ کو یاد دلاتی ہو کہ آپ اس دنیا میں صرف بل جمع کرانے، روٹی کمانے اور یوں ہی خاموشی سے مر جانے کے لیے نہیں آئے۔ ایک ایسی آواز جو آپ کے کسی ادھورے خواب، کسی ادھوری منزل کی طرف بلاتی ہو۔ اگر ہاں تو آج کی یہ کہانی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج ہم پاولو کویلہو کے اس عظیم شاہکار ناول وہ الکیمسٹ کے سفر پر نکلیں گے جس نے دنیا بھر میں کروڑوں انسانوں کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ صرف ایک کتاب کا خلاصہ نہیں ہے، یہ آپ کی، میری اور ہم سب کی زندگی کی کہانی ہے۔ کہانی کا آغاز سنتیاگو نامی ایک ہسپانوی چرواہے سے ہوتا ہے۔ سنتیاگو اپنی بھیڑوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ اسے اپنی بھیڑوں سے بہت پیار ہے، لیکن وہ ایک بات شدت سے محسوس کرتا ہے۔ اس کی بھیڑوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آج سورج کتنا خوبصورت نکلا ہے یا راستے میں کون سے نئے اور دل فریب مناظر آئے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف ہرا چارہ اور پانی تلاش کرنا ہے۔ دوستو، یہاں مصنف نے ایک بہت گہرا استعارہ استعمال کیا ہے۔ کیا ہم انسان بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان بھیڑوں کی طرح نہیں ہو گئے؟ صبح اٹھنا، نوکری پر جانا، پیسے کمانا، کھانا پینا اور سو جانا۔ ہماری زندگیوں کا دائرہ بھی بس چارے اور پانی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور ہم نے اپنے اندر کے ان خوابوں کو مار دیا ہے جو ہمیں ایک بامقصد زندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ ہم اپنے کمفرٹ زون کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ باہر کی دنیا کا حسن ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ سنتیاگو کو مسلسل ایک خواب آتا ہے کہ مصر کے اہراموں کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ اس کا منتظر ہے۔ یہ خواب دراصل اس کا پرسنل لیجنڈ یعنی اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اس کشمکش میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے بادشاہ سے ہوتی ہے جو اسے ایک ایسا جملہ کہتا ہے جو اس پوری کتاب کی جان ہے۔ وہ کہتا ہے، جب تم کسی چیز کو سچے دل سے پانا چاہتے ہو تو کائنات کی ہر شے تمہاری مدد کرنے کے لیے سازش کرتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سنتیاگو اپنی پیاری بھیڑیں بیچ کر، اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر اپنے خواب کی تلاش میں افریقہ کے کٹھن سفر پر نکل پڑتا ہے۔ لیکن کیا خواب کا سفر اتنا آسان ہوتا ہے؟ جیسے ہی سنتیاگو افریقہ کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے، پہلے ہی دن اس کے سارے پیسے چوری ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک اجنبی ملک میں خالی جیب، تنہا اور شدید مایوس کھڑا رہ جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا وہ مقام ہے جب ہم کوئی نیا قدم اٹھاتے ہیں، کوئی نیا کاروبار یا کوئی نیا راستہ چنتے ہیں، اور شروع میں ہی ہمیں اتنی بری ناکامی ہوتی ہے کہ ہم اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس وقت سنتیاگو کے پاس دو راستے تھے۔ تو وہ خود کو ایک لٹا ہوا بے بس مسافر سمجھ کر روتا اور واپس اپنے پرانے کمفرٹ زون میں لوٹ جاتا، یا پھر خود کو ایک ایسا مہم جو سمجھتا جو اپنے خزانے کی تلاش میں نکلا ہے۔ اس نے دوسرا راستہ چنا۔ اس نے حالات کا رونا رونے کے بجائے ایک شیشے کی دکان پر کام شروع کر دیا تاکہ اپنے سفر کے لیے دوبارہ پیسے جمع کر سکے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسائل رکاوٹ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہمیں ہمارے مقصد کے لیے تیار کرتے ہیں۔ مہینوں کی محنت کے بعد پیسے جمع کر کے وہ ایک قافلے کے ساتھ صحرا کے سفر پر نکلتا ہے۔ صحرا زندگی کی ان طویل اور کٹھن آزمائشوں کا استعارہ ہے جہاں بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ صحرا کی خاموشی اور اس کی سختی اسے سکھاتی ہے کہ کائنات بے زبان نہیں ہے، بلکہ یہ اشاروں کی زبان میں بات کرتی ہے۔ زندگی ہر قدم پر ہمیں اشارے دیتی ہے، بس ہمیں اپنے دل کی آواز کو سننا ہوتا ہے۔ راستے میں ایک نخلستان آتا ہے جہاں اسے فاطمہ نامی ایک خوبصورت لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے۔ سنتیاگو چاہتا ہے کہ وہ اپنا سفر یہیں ختم کر دے اور فاطمہ کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارے۔ لیکن یہاں کتاب ہمیں ایک اور عظیم سبق دیتی ہے کہ سچی محبت کبھی بھی انسان کو اس کے اصل مقصد اور خواب سے نہیں روکتی۔ اگر کوئی رشتہ آپ کو آپ کی منزل سے دور کر رہا ہے تو وہ محبت نہیں، ایک بیڑی ہے۔ فاطمہ اسے اپنے سفر پر آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اسی سفر میں اس کی ملاقات اصل الکیمسٹ یعنی کیمیاگر سے ہوتی ہے۔ الکیمسٹ وہ انسان ہوتا ہے جو عام لوہے یا تانبے کو خالص سونے میں بدلنے کا ہنر جانتا ہے۔ لیکن اس کتاب میں الکیمسٹ ایک استاد، ایک مینٹور ہے جو سنتیاگو کو سکھاتا ہے کہ انسان بھی اپنے اندر کے ڈر اور خامیوں کی بھٹی میں جل کر خود کو خالص سونے میں یعنی ایک بہترین انسان میں بدل سکتا ہے۔ ایک موقع پر سنتیاگو کہتا ہے کہ مجھے اپنے خوابوں کے ٹوٹنے اور تکلیف سے ڈر لگتا ہے۔ الکیمسٹ اسے جواب دیتا ہے کہ اپنے دل سے کہو کہ تکلیف کا خوف خود تکلیف سے زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔
यानी हम नाकामी के डर से जितना खौफजदा होते हैं, वो डर हमारी असल नाकामी से ज्यादा तकलीफ दे होता है। जो दिल ख्वाब देखता है, इसे तकलीफ उठाने से नहीं डरना चाहिए। आखिरकार बेपना मुश्किलों, जानलेवा खतरों और सहरा की खाक छाने के बाद सुंतियागो मिस्र के अहरामों तक पहुंच जाता है। वो इस जगह खुदाई शुरू करता है जहां इसे ख्वाब में खजाना नजर आया था, लेकिन अचानक वहां कुछ लुटेरे आ जाते हैं, इसे बुरी तरह पीटते हैं और उसकी सारी जमा पूंजी छीन लेते हैं। जब वो लुटेरों के सरदार को अपने ख्वाब के बारे में बताता है तो सरदार हंस पड़ता है और कहता है, तुम कितने बेवकूफ हो। मुझे भी बरसों पहले एक ख्वाब आया था कि स्पेन के एक पुराने चर्च में जहां एक दरख्त उगा है, वहां खजाना दफन है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह इतना बेवकूफ नहीं था कि एक ख्वाब के पीछे रेगिस्तानों की खाक छानता फिरूं। ये सुनकर खून में लथपथ सुंतियागो मुस्करा देता है। इसे अपना खजाना मिल गया था। सरदार ने जिस जगह का जिक्र किया, ये बिल्कुल वही जगह थी जहां से सुंतियागो ने अपना सफर शुरू किया था, जहां वो अपनी भेड़ों के साथ सोया करता था। खजाना तो वही था जहां से इसने शुरुआत की थी। तो क्या इसका ये तवील सफर, ये तकलीफें, ये लुटना, ये सहरा की खाक छाना रायगा गया? बिल्कुल नहीं। अगर वो ये सफर ना करता तो इसे वो अल्केमिस्ट ना मिलता, वो कायनात की जुबान ना समझ पाता, वो अपनी सच्ची मोहब्बत से ना मिलता, वो अपने खौफ पर काबू पाना ना सीखता, और वो एक आम चरवाहे से एक साहिब कमाल इंसान में तब्दील ना होता। मंजिल तो बस एक बहाना थी, असल खजाना तो वो सफर था, वो मुश्किलात थीं जिन्होंने इसके अंदर के आम से लोहे को खालिस सूना बना दिया। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई खजाना, कोई ना कोई पर्सनल लेजेंड जरूर है। हम अक्सर सोचते हैं कि मंजिल मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, हमारी लाइफ सीट हो जाएगी। लेकिन दर हकीकत जब आप अपने कंफर्ट जोन, अपनी भेड़ों को छोड़कर मुश्किलात के सहरा में कदम रखते हैं तो आपका किरदार निखरता है। कायनात आपका इम्तिहान लेती है ताकि आप इस खजाने को संभालने के काबिल बन सके। इसलिए आज ही अपने अंदर झांकें, अपने खौफ को शिकस्त दें और अपने ख्वाब के सफर पर निकल पड़ें। सफर की सोबतों से मत घबराएं, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको आम से खास बनाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्केमिस्ट की इस शानदार कहानी ने आपके अंदर एक नई सोच को जरूर बेदार किया होगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी जिंदगी की वो कौन सी भेड़ें, कंफर्ट जोन है जो आपको आपके असल खजाने तक पहुंचने से रोक रहा है, और क्या आप इसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने मकसद हयात को पहचान सकें। लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म से आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक और जबरदस्त और जिंदगी बदल देने वाली लर्निंग के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।